ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی سے ایران کا بادشاہ اور اس کا سفیر ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے۔ دن بھر سلطنت کے امور پر تبادلہ خیال اور بات چیت ہوتی رہی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ایرانی بادشاہ اور اس کے سفیر کو مہمان خانے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی نے خود بھی مہمان خانے کے قریب ایک خیمہ نما کمرے میں قیام کیا کہ مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تقریباً نصف شب سلطان محمود غزنوی نے خیمے کے اندر سے خیمے کے باہر کھڑے غلام کو آواز دی، ایاز۔ ایاز فوراً پانی کا لوٹا اور خرمچی اٹھائے سلطان محمود غزنوی کے خیمے میں داخل ہو، اور ایرانی بادشاہ یہ سارا منظر اپنا خیمے کا پردہ ہٹائے دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سلطان محمود غزنوی کے غلام کا خیمے سے باہر آنے کا منتظر بھی تھا۔ اسے کوئی سوال جیسے اندر سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ جیسے ہی ایاز سلطان کے خیمے سے باہر آیا تو ایرانی بادشاہ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ جب سلطان نے تمہیں آواز دی تو حق تو یہ بنتا تھا کہ تم پہلے پوچھتے کہ کیا حکم ہے میرے آقا، جبکہ اس کے برعکس تم نے خود ہی پانی کا لوٹا اور خرمچی اٹھایا اور سلطان کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ کیا سلطان کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہو سکتی تھی؟ تو اس پر ایاز مسکرایا اور ایرانی بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور، میرا پورا نام محمد ایاز ہے، میرا سلطان ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور جب وہ مجھے صرف ایاز کہہ کے مخاطب کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ سلطان کو وضو کی حاجت ہے، جو انہوں نے نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنی زبان سے ادا نہیں کیا۔ جناب میرے سلطان محمود غزنوی نے کبھی بغیر وضو کے مجھے محمد ایاز کہہ کے مخاطب نہیں کیا۔ یہ تھے ہمارے اسلامی تاریخ کے ہیروز جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمندر ٹھاٹھے مارا کرتا تھا، اور کفار اور مشرک ان کے نام سے کانپ اٹھتے تھے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو اللہ احد کہتے تھے، اور یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، اور شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جب تک مسلمان بادشاہوں کے ہاتھوں میں قرآن و سنت کی رسی تھی، تب تک مسلمانوں کا ستارہ اوج ثریا کی بلندیوں پر تھا، لیکن صد افسوس جب مسلمانوں کے بادشاہوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام اور ان کی باہوں میں عورتوں کے بدن آ گئے ہیں تو مسلمان آج پستی کے مقام پر پہنچ گئے ہیں۔ لیکن اگر آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، اور نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ آج بھی اگر مسلمان اس ایمان کی رسی کو تھام لیں تو ہمارا ستارہ پھر بلندیوں پر جا سکتا ہے۔